السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آدھا سے زیادہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور بہت جلد یہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہماری زندگی ہے۔ ہماری زندگی رمضان کے بارے میں تو یہ تو معلوم ہے کہ 14 دن 15 دن کے بعد جائے گا، لیکن ہماری زندگی کے بارے میں یہ بھی گارنٹی نہیں کہ رمضان کے آخر تک ہم جائیں گے یا رمضان کے اندر ہی اور آج ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بار بار یہ تاکید کی ہے کہ زندگی ہاتھ سے نکلنے سے پہلے پہلے اس کا صحیح استعمال کر لو۔ دنیا سے جانے سے پہلے پہلے آخرت میں اپنے لیے بہترین ٹھکانہ بنا لو، ورنہ زندگی تو برف کی طرح ایک دن پگھل کے ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت جب سامنے آئے گی وہ کبھی ختم نہیں ہو۔ آپ دیکھیے، یہ گھڑی کے جو سیکنڈز ہیں، ہم میں سے کوئی ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ ہماری زندگی کے دن رات کا جو سائیکل ہے، کیا دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اسے روک دے؟ شیخ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دن رات دو سواریاں ہیں جو تمہیں قبر کی طرف تیزی کے ساتھ لے کے جا رہی ہیں، اور بہت جلد یہ تمہیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیں گی۔ وہاں سے نیا سفر شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے یہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن کو بھی یاد رکھا کرو، اس دن کو بھی یاد رکھو
کہ جس دن ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو رحمان کے پاس ڈیلیگیشن کی شکل میں مہمان کی طرح، گیسٹ کی طرح لائیں گے، اور وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو متقی نہیں ہے، جو مجرم ہے، ان کو جہنم کی آگ میں بھوکے اور پیاسے جانور کی طرح ہکا کر کے لائیں گے۔ تو قیامت کے دن دو ہی کیٹیگری ہوگی، نمبر 1 متقی اور نمبر 2 مجرم۔ متقی لوگوں کے لیے جنت کے باغ ہیں اور مجرمین کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ متقی، رمضان کے روزے کا مقصد آپ نے سنا ہوگا بار بار، کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی پیدا ہوگا تب جنت ملے گی۔ تقوی نہیں ہے، آپ لاکھ نماز پڑھیے، روزے رکھیے، حج کریے، تقوی نہیں ہے تو جنت نہیں ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں تقوی والا ہوں یا نہیں؟ جس انسان کو اس آیت پر یقین ہوگا، پہلا سوال اس کا یہ ہوگا کہ آخر متقی کیسے بنا جائے اور کیسے مجرم کی کیٹیگری سے نکلا جائے؟ تو وہ اللہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس نے اپنی کتاب کے دوسری سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں متقین کی کوالٹیز بتائی ہیں۔ نمبر 1، ذرا غور سے سنیے، متقی کون لوگ ہیں؟ فرمایا پہلی صفت ان کی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ یقین رکھتے ہیں ان باتوں پر جن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ دے بلیو ان انسین، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہیں کہ خدا ہے۔ اور ابھی جیسے آیت ہم نے پڑھی آپ کے سامنے کہ قیامت کے دن متقیوں کو رحمان کے پاس گیسٹ کی شکل میں لائے گا، ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تقوی والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ میری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت والے اور متقی نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 5 ٹائم اور 365 دن میں پورے کے پورے دن۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والا صرف رمضان میں آ کے اللہ کے سامنے جھک جانے والا متقی نہیں، وہ رحمان کے پاس گیسٹ بن کے نہیں جائے گا، وہ مجرم بن کے جائے گا۔ اور تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جنت میں جانے والوں کی تیسری کوالٹی ہے کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، آج ہم خاص طور سے زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلے ویک میں جنرل انفاق، اسپینڈ کرنا، اللہ کے لیے دینا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے اندر یہ 3 ٹاپ کی کوالٹیز ہوں گی۔ نمبر 1، بلیو ان انسین، جو دیکھا نہیں ہے اللہ کے بتانے پر اس پر یقین کرتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں، اور نمبر 3، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پچھلے ویک میں نے بتایا تھا آپ کو، پچھلے جمعہ، کہ خرچ کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا ہے اور دنیا میں اسپیشل ان کی مدد کرتا ہے، جیسے باغ والے کو کیا۔ آج میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ نہ دینے کا نقصان کیا ہے۔
اللہ نے ایک حکم دیا کہ یہ کرو، تو سوال ہی نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے کا سیکوینسز نہ ہو، نتیجے نہ آئیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خرچ نہیں کرتے، اللہ نے ان کو دیا ہے پھر بھی نہیں دیتے، اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتے، ان پر سب سے بڑی لعنت کیا؟ 4 سزائیں دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، مٹھی بند کر کے رکھتا ہے، کس لیے؟ اسے اللہ کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچائی کو جھٹلا دیتا ہے، ارے چھوڑو، دینے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم برائی کی راہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹاپ 3 کوالٹیز متقین کی بتائی ہے، ان میں سے تیسرا ہی اس نے توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تمہیں ہم برائی کی راہ پہ تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، کنجوس لوگوں کو نیکی میں مزہ نہیں آتا، نہ مسجد میں دل لگے گا، نہ خیر خیرات میں مزہ آئے گا، اور نہ کسی اچھائی کے کام میں وہ موجود رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو برائی کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی برائی جہنم ہے، وہاں تک پہنچ جائیں گے یہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی ایک پاک مخلوق ہے فرشتے، اس کی لعنت ہوتی ہے ان پر۔ مسلم کی 1010 حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں، آج بھی آئے ہوں گے، ہوں گے نہیں، آئے ہیں، اللہ کے رسول نے بتایا تو ہوں گے نہیں، آئے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، کس کے لیے؟ اے اللہ آتی منفقن خلفن، اے اللہ دینے والے کو بدلہ دیجئے۔ وہ صبح سے شام تک وہی کام ہی ہے ان کا۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جو کنجوس ہے، بخیل ہے، اسٹنجی ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ تو اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ نمبر 3، لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ ہم کس کو دعائیں دیتے ہیں؟ آپ دیکھیے گا، آپ اپنی زندگی میں کس کو یاد کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ ہوں، میں شاہین باغ میں رہا 4 سال، آج بھی میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کچھ لوگ وہاں کے یاد آتے ہیں، اور یہاں کے بھی آتے ہیں، یہاں کے بھی آتے ہیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں وہ؟ جن کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیے، آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے۔ ہمارے محلے میں بھی، ہماری گلی میں بھی ایسے لوگ ہیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، پوری گلی میں سب سے زیادہ میرے علم کے مطابق اللہ نے ان کو دیا ہے، لیکن عام دن تو چھوڑ دیجئے، رمضان میں بھی 3 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے گھر سے کبھی کسی کے یہاں کچھ گیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ سوچئے، فرشتے ان کے لیے کیا دعا کریں گے یا بد دعا کریں گے؟ اور چوتھی چیز، جو چوتھی سزا آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورس اور انکم کو دنیا میں تباہ کر سکتا ہے۔ دیا کس نے ہے؟ ارے جو دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ جب چاہے، اس کی مثال، اس کی دلیل، اس کا پروف سورۃ القلم آیت نمبر 17 سے 32 تک ایک واقعہ ہے باغ والوں کا۔ ایک آدمی تھا، اس کا باغ تھا، جب اس کے پھل آتے تھے تو پہلے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، پھر گھر والوں کو، پھر اپنے باغ میں لگاتا تھا۔ اس کے بعد اس کے بچے ہوئے۔ کیسے بچے؟ تھوڑا انٹلیکچوئل تھے زیادہ، انہوں نے ریشنل تھے ذرا،
ज़्यादा दिमाग लगाने वाले। उन्होंने कहा कि हमारा बाप बेवकूफ़ आदमी था, गरीबों में बांट देता था, हमारी दौलत बर्बाद हो जाती थी। मीटिंग की उन्होंने, हम अब गरीबों को नहीं देंगे। क्या करेंगे? तो सुबह होने से पहले पहले हम लोग जाके तोड़ लेंगे सारे फल, और लोग जगेंगे जब तक घर में लाके रख लेंगे। बखीली। जब ये लोग सुबह में गए और बाग को देखा, पूरे दरख्त कटे हुए पड़े थे, जैसे किसी ने काट के रख दिया। कहने लगे या वैलना इन्ना कुन्ना जालिमीन, हाय हमारी बदबख्ती, वाकई हम जालिम थे। देखिए, लोगों से रोकने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने खुद रोक दिया। कहा कि तुम हमारे बंदों से रोक रहे हो, तो लो मैं देने वाला हूँ ना, मैं तुमसे रोक देता हूँ। इससे क्या समझ में आता है कि बखील आदमी का माल, उसका सोर्स ऑफ इनकम अल्लाह ताला दुनिया में भी तबाह बर्बाद कर सकता है, और करता है। जैसा कि इस आयत में 4 सज़ाएं ये दुनिया में, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, लोगों की बद्दुआएं, और सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस को तबाह कर सकता है, नौकरी बर्बाद कर सकता है। आखिरत में क्या सज़ा है? आखिरत में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और अल्लाह के लिए खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको गुड न्यूज़ दो। किस चीज़ की? उनके लिए दर्दनाक सज़ा है, पेनफुल पनिशमेंट है। और वो सज़ा क्या है? देखिए ज़रा सज़ा क्या है। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम, उनकी जमा की हुई दौलत को, सोने चांदी को अल्लाह जहन्नम की आग पे गर्म करेगा। फतुकवा बिहा जिबाहुम, और जलाएगा कहाँ? पेशानी, फोरहेड को। व जुनूबहुम, और इधर साइड्स को। व ज़ुहूरुहुम, और पीठ को जलाएगा उससे। और फरिश्ते कहेंगे हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तुम्हारा ख़जाना है जो तुम जमा करके रखते थे। सोचिए, अगर किसी आदमी को हम में से यहाँ सामने खड़ा करके कुछ गर्म करके उसको दागा जाए, जलाया जाए, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो जलाए जाने की तकलीफ़, और दूसरे इतने लोगों के सामने जो ज़िल्लत हो रही है वो अलग उसका। क़यामत के दिन सारे लोगों के बीच में इन बखीलों, कंजूसों के साथ, जिपुना के साथ ऐसा किया जाएगा। दूसरी सज़ा क्या है? सूरह आल इमरान आयत नंबर 180 में अल्लाह फरमाता है, ऐसे लोगों की गर्दन में इनकी जमा की हुई दौलत को हार बना के डाल दिया जाएगा। लेके घूमेंगे वो चारों तरफ। लोग देखेंगे, अच्छा ये बखील, हंसेंगे, अच्छा दुनिया में भी बखील था और आज भी लोगों को अल्लाह ताला दिखा रहा। और तीसरी सज़ा जो बुखारी की 4565 नंबर हदीस है, बहुत दिल दहलाने वाली सज़ा है, बहुत ही ख़तरनाक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आताहुल्लाहु मालन, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया, माल दिया, फलम युअद्दि ज़कातहु, और उसकी ज़कात अदा नहीं की, तो वह क़यामत के दिन एक सांप बन करके आएगा, कोबरा सांप, और आके गर्दन में लिपट जाएगा और उसके मुंह पकड़ लेगा और उसको डसेगा और कहेगा कि मैं तेरा जमा किया हुआ माल हूँ। सुभान अल्लाह। दुनिया में भी ज़िल्लत और क़यामत के दिन भी लोगों के सामने ज़लील होगा। मैं पूछता हूँ कि क्या जिस आदमी को इस कुरान की इन आयतों पर, हदीसों पर यकीन होगा, क्या वो बुख़्ल करेगा, वो कंजूसी करेगा, वो अल्लाह का दिया हुआ माल उसके बंदों पे खर्च नहीं करेगा? कभी नहीं ऐसा हो सकता। लेकिन अच्छे अच्छे लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें, जिनके हज, जिनके माशाअल्लाह, लेकिन जब खर्च करने की बात आती है तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं। अब सवाल यह है कि कम से कम कितना खर्च करेंगे तो हम इस अजाब से बच जाएंगे, हमारा माल पाक हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो छूट गई,
اگر مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سارا مال ناپاک ہو جاتا ہے، گندا، اللہ کی نظر میں ناجائز، حرام. اور وہ حرام مال جو خود کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، حج کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. تو زکوٰۃ کم سے کم منیمم ایکسپینڈ جو کرنا ہے 2.5%. کس میں خرچ کرنا؟ کن کن چیزوں پہ ہے؟ سونا، گولڈ، چاندی، سلور، کرنسی، پیسے، مال تجارت، بزنس کا مال، یہ 4 چیزوں پہ ہے. سونے کا جو نصاب ہے جس کو کہتے ہیں، اتنا ہونے پر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. وہ کتنا ہے؟ 87.48 گرام، 87.48 گرام اگر سونا ہے آپ کے پاس تو اس میں سے 2.5% آپ کو نکالنا ہے. چاندی کتنی ہے؟ 612 گرام. اور کرنسی کا حساب کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ چاندی کے حساب سے، کچھ کہتے ہیں سونے کے حساب سے. تو بہرحال جب وہ نصاب کے برابر آپ کے ہو جائے تو اس میں سے بھی 2.5% آپ کو دینا، یعنی 1 لاکھ میں سے 2,500. 2 لاکھ ہو تو 5,000. 1 کروڑ ہو تو 2.5 لاکھ نکالنا ہے. اگر نہیں نکالا تو وہ پورا مال ناپاک اور حرام ہے. کس کو دینا ہے؟ اللہ نے سورہ توبہ میں اس کی ڈیٹیل بیان کی. للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دینا ہے. مسکین ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ آپ کو معلوم کرنا. وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، آپ کو پوچھنا ہے. والعاملین، جو زکوٰۃ کا سسٹم چلانے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، امپلائی ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے غیر مسلم جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو اسلام سے قریب لانے کے لیے دے سکتے ہیں. یا کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ اسلام میں آ جائے گا تو اسلام کا بڑا نفع ہوگا، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے ہیں. والغارمین، اور قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ. بہت سے لوگ ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے نہیں کہ میرے اوپر قرض ہے. معلوم کیجئے، ان کی گردن چھڑائیے، ان کی دعائیں لیجئے. قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے جو لوگ جاتے، ابھی تو یہاں ہندوستان میں جہاد نہیں ہے، وہ جہاد آج غریبی کے خلاف ہے، بھوکمری کے خلاف ہے، تعلیم کے میدان میں، دوسرے میدانوں میں. وابن السبیل، اور مسافر پر خرچ کرنا. ٹریولر، کوئی آدمی جا رہا تھا، ٹمکور میں آیا آپ کے پاس، بولا میرے پیسے کٹ گئے یا پیسے خرچ ہو گئے، تو اگر وہ اپنے جگہ پہ کروڑ پتی بھی ہے تب بھی اس کو گھر تک پہنچنے کا زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں. یہ 8 چیزیں ہیں جس میں خرچ کرنا. اگلا سوال یہ ہے کیسے خرچ کرنا، زکوٰۃ کیسے دینا؟ اجتماعی طور پہ، جیسے نماز ہم لوگ اکٹھے مل کے پڑھتے ہیں نا، اسی طرح سے ایک جگہ جمع کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. یہاں پہ جماعت اسلامی اجتماعی طور پہ زکوٰۃ کو کلیکٹ کر کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ایک سسٹم چلاتی ہے. غریبوں کا سروے کر کے ان کو دیا جاتا ہے. آپ کو اگر یقین ہے، بھروسہ ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں. اور کتنا دینا ہے یہ بہت اہم سوال ہے. ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، 100 روپیہ، 200، 500 مٹھائی کی طرح بانٹ کے سب ختم کر دیتے ہیں. پتہ چلا کہ جو غریب تھا وہ غریب ہی ہے، جو بھکاری تھا وہ بھکاری ہے، جو بے روزگار تھا وہ بے روزگاری. یہ غلط طریقہ ہے زکوٰۃ کے تقسیم کرنے کا. علماء اور اسکالرس لکھتے ہیں آپ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں اور جس آدمی کو دیتے ہیں، کم سے کم یہ انشور کیجئے کہ سال بھر وہ پھر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. مثال کے طور پہ ایک بیوہ ہے، ویڈو ہے، آپ اتنا دیجئے کہ سال بھر کا اس کا خرچ ہو جائے. یتیم بچے ہیں، سال بھر کے ان کے راشن، ان کے تعلیم کی فیس دے دیجئے.
اسی طرح سے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار دلانے میں بھی لگا سکتے ہیں. جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان بچیوں کی شادیوں میں لگائیے. دیکھیے خرچ کرنے والوں کا نام زندہ رہتا ہے. بخیل جو ہے نا، جو اپنے لیے جیتا ہے اور جو اپنی فیملی کے لیے جیتا ہے، دنیا میں بھی اسے کوئی پسند نہیں کرتا، مرنے کے بعد تو اس کے لیے وبال ہے ہی. اب میں مثال لیتا ہوں، یہاں بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا ہوں. آپ کے شہر میں ایک صاحب ہیں جو مسجدیں بنواتے ہیں. میں نے دیکھا نہیں ان کو. اس مسجد میں مجھے معلوم ہوا کہ 3,000 روپے ہر مہینے دیتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ان کا نام سن کر کے آپ کے دل میں ان کی عزت بڑھی یا بے عزتی ہوئی؟ عزت بڑھی. اور جو بھی نام لیتا ہے احترام سے، نہ فلاں صاحب، عبدالغفار صاحب یا جو بھی ہیں، اور وہ لوگ، اب ایک آدمی یہ کام کر رہا ہے، کاش ہمارے سننے والوں میں ایسے لوگ ہوتے. وہ مسجدیں بنا رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے. کیا کوئی ایسا شخص ہے جو غریب بچیوں کی شادی کے لیے اٹھے اور جتنے بچیاں غریب ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں کرائے؟ ایسے لوگ ہیں. کتنے یتیم بچے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے. طے کرے کہ آج سے میرا مشن جس طرح ان کا مسجد بنانے کا ہے، میں یتیموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کو تعلیم دلاؤں گا. کتنی ایسی بیوائیں ہیں جو بھیک مانگتی پھرتی ہیں اور جو غلط راہوں پہ نکل چکی ہیں، پروسٹیٹیوشن کے راستے پر، اس لیے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. کوئی ایسا اٹھتا جو کہتا کہ پرس کالونی میں جتنی بیوائیں ہوں گی ان کا خرچ میں دوں گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی بات ایسے کیوں بار بار بولتا ہے؟ کیوں بار بار بولتا ہے؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، پرس کالونی میں یا ٹمکور میں ایسے لوگ ہیں. اگر 2-3 لوگ کھڑے ہو جائیں تو اس پرس کالونی میں کوئی یتیم نہیں رہے گا، کوئی بیوہ نہیں رہے گی، کسی بچی کی شادی پیسے کے بغیر باقی نہیں رہے گی. لیکن کیوں؟ یہ ماحول کیوں ہے؟ اس لیے کہ جن کے پاس ہے مٹھی بند کر کے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ جتنے کرائیں، مثال کے طور پہ ایک یتیم ہے، آپ اس کی مدد نہیں کرتے، وہ کیا کرے گا؟ چوری کرے گا نا. ایک بیوہ ہے، آپ خرچ نہیں دیتے، وہ کیا کرے گی؟ کسی غلط آدمی کے ساتھ. ایک آدمی بتا رہا تھا مجھ سے، ایک بیوہ مجھ سے ملی، غلط کام میں ملوث تھی. میں پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ بولا مجھے خرچ دینے والا کون ہے؟ تم دو گے مجھے پوچھنے والا کون ہے بتاؤ؟ وہ کہنے کہ میرا سر شرم سے جھک گیا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مہینے میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ کھولیں، اور خاص طور سے زکوٰۃ کی رقم. آپ کا بزنس ہے، بزنس میں کتنا مال لگا ہے وہ پورا سیونگ ہے. آپ نے کوئی پراپرٹی خرید کے رکھی ہے بیچنے کے لیے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. آپ ڈیٹیل میں معلوم کیجئے. اور اس میں چونکہ 1 کا 70 ملتا ہے، اس لیے اس مہینے میں دل کھول کے خرچ کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اپنے عرش کے سائے میں اسپیشل متقین کی کیٹیگری میں آپ کو قبروں سے اٹھا کر کے رحمان کے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا، جگہ عطا فرمائے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.